تو اس کی ادائیگی میں فرق آئے گا، اس کے پڑھنے میں بھی انداز جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ والا حرف ہے، اب یہ نون طا پیش نط، فا زبر فا نط فا، تا دو زیر تین نط فاتن۔ اب اس کو نط کر کے پڑھیں گے، نط فاتن پڑھیں گے تو یہ اس کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، بلکہ نط فاتن۔ اسی طرح یہ پیچھے والا حروف ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو بھی آواز دوبارہ لوٹے گی، زج زجراتن زجراتن۔ اسی طرح یہ والا ہے مدہنون، اب اس کو مدہنون پڑھیں گے تو یہ اس کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے قلقلہ والے حروف میں قلقلہ نہیں کیا، یعنی اس کی آواز کو دوبارہ لوٹا کر نہیں پڑھا۔ اسی طرح یہ والا حرف ہے تو یہ قلقلہ نہیں ہے، غین کے اوپر قلقلہ نہیں ہے، غین جو ہے وہ بغیر قلقلہ کے ہے۔ صرف 5 حروف ہیں قلقلہ والے، کون کون سے ہیں؟ با، جیم، دال، طا۔ یہ 5 حروف جو ہے یہ قلقلہ والے حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف قلقلہ ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ حروف میں قلقلہ نہیں کر کے پڑھیں گے۔ صحیح ہے، اب اس کی دہرائی کر لیتے ہیں مکمل کی۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، یہ زا ہے ذال نہیں ہے، اس کے آگے ذال ہے، اس کو پڑھیں گے حمزہ ذال زبر ال، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، از از از، اس میں یہ والی آواز از، یہ والی نہیں، یہ زا میں ہوگی، ذال کے اندر نہیں ہوگی، اس کو پڑھیں گے از از از۔ حمزہ وا زبر او، وا، حمزہ وا زیر اض، حمزہ وا پیش اض، از از از۔ اب وہی بات ہے کہ یہاں پر بھی ادائیگی وہی والی ہے جو ہم نے پہلی تختی میں ادائیگی سیکھی تھی۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلی تختی جو ہے وہ اہم ہے، اسی کی ادائیگی پورے قرآن پاک میں استعمال ہوگی، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اس کی دہرائی اچھے طریقے سے کر لی جائے تو یہ پورے قرآن پاک میں اس کا استعمال ہوگا۔ تو یہ فرق وہی ہے جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے، تا اور طا کے پڑھنے کا فرق، زا اور ذال اور ضا، ان تینوں حروف کے آواز جو ہے وہ مختلف ہوگی پڑھنے کے حوالے سے، ان کا فرق۔ اسی طرح ثا، سین اور صاد، اس کو پڑھنے کا فرق، اس کی آواز جو ہے یہ الگ الگ ہوگی۔ اسی طرح دال اور ضاد، اس کو پڑھنے کا فرق، کاف اور قاف، اس کی ادائیگی میں فرق، ہا اور ہا، اس کی ادائیگی میں پڑھنے کا انداز اور فرق جو ہے، اور آگے حمزہ اور عین، اس میں بھی بہت بڑا جو ہے وہ فرق ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ حمزہ یہاں پر پڑھیں گے حمزہ، حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او۔ جی، اب عین ہے، آگے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او۔ جی، اب اس کو رواں پڑھیں گے تو یہ حمزہ والا پڑھیں گے ا، ای، او، اور عین والا پڑھیں گے تو آ، ای، او۔ عین کی آواز کو جو ہے وہ ظاہر کریں گے۔ اگر اس کو ہم نے حمزہ کی طرح پڑھ دیا ا، ای، او، تو فرق ان دونوں میں فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہی تجوید ہے
کہ ہر حرف کا جو انداز ہے پڑھنے کا وہ مختلف ہو اور اس کو اسی انداز میں پڑھا جائے، کیونکہ حروف مختلف لکھے ہوئے ہیں تو ان کو پڑھنے کا انداز بھی مختلف ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ان کی آواز بھی مختلف ہے، انداز بھی ان کا کیا ہے، مختلف ہے۔ اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں گے تو ہی ہماری تجوید درست ہوگی۔ اگر ہم یہ فرق مٹا دیں گے، حروف کے درمیان جو فرق ہے، جو پڑھنے کا انداز ہے، اس کو ہم ختم کر دیں گے، ہا کو ہا کی طرح پڑھ رہے ہیں، حمزہ کو عین کی طرح اور عین کو حمزہ کی طرح پڑھ رہے ہیں، کاف اور قاف کے اندر فرق نہیں کر رہے، تو یہ ہماری جو ہے وہ ادائیگی بھی درست نہیں ہوگی، اور قرآن پاک میں بھی جا کر ہماری غلطیاں واقع ہوں گی کہ ہم سین کی جگہ سا پڑھ رہے ہیں اور سا کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں، تو پھر معنی کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوگی۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک درست انداز میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم مزید انشاءاللہ اس کی جو ہے یہ والے جو حروف ہیں ان کی دہرائی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔